والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابھی ہم نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 سنی۔ ان آیات میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے دو اہم ایسپیکٹس ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سکینت کے نزول کا اس ایک آیت ہی میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی معیت اور سکینت کیا ہیں، ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اگر تم اے مسلمانوں اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تو اس کی مدد اس وقت کر چکا جب اس کو کافروں نے نکالا۔ مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ بہت ہی سخت وقت تھا اور کفار آپ کی جان کے دشمن ہوئے تھے، اور بلکہ انہوں نے آپ کی ایک طرح سے ہیڈ منی بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو مدینہ کی مین شاہراہ لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے، جو کہ ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، اور وہاں پر 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفار غار ثور کے بالکل دہانے پر آ پہنچے، اور اگر وہ نیچے دیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 کا دوسرا تھا، یعنی 2 لوگ تھے، ایک ابو بکر صدیق اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یعنی ابو بکر صدیق کو کچھ انگزائٹی ہوئی، تھوڑی سی ان کو پینک ہونے لگا کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں لے جائیں گے، اور یہاں پر تو ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ گھبرائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے گھبرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں۔
وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کفار کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دکھایا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کی بات، اللہ ہی کا کلمہ سربلند رہنے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں ہٹا دے۔ کیوں نہیں وہ دیکھ سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیکھنے دیا۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور حکیم ہے، دانا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کون سی اسٹریٹجی کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اب ہم ان دو ایسپیکٹس کو آج ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ مائیہ، مائیہ کیا ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مائیہ کی دو قسمیں ہیں، مائیہ عامہ اور مائیہ خاصہ۔ مائیہ عامہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے سے ہم سب کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے، کیا اس میں سے نکلتی ہے، آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے اور کیا کچھ اوپر چڑھتا ہے، اور وہ تم سب کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر نگران ہے، ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہم خشکی میں ہوں، ہم تری میں ہوں، ہم فضاؤں میں ہوں، رات میں، دن میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، فاجر کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، اور تمام کائنات میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا علم اور مائیت عامہ موجود ہے۔ اسی طرح کی مزید کچھ آیات ہیں، مثلا سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارا ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یہ اس کی مائیت عامہ ہے، ہر کسی کی آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ آیات سورہ غافر کی تھیں، اور اسی طرح سے سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے برابر ہے کوئی تم میں سے چھپا کے بات کرے یا کھل کے بات کرے، اونچی آواز میں بات کرے، اور کوئی اگر رات کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے یا کوئی دن میں چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے اور ہر کسی کے حال سے واقف ہے مکمل طور پر، اور یہ ہے معیت اللہ العامہ، اللہ تعالیٰ کی عام معیت جو ہر کسی کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم کی معیت وہ ہے جس کا کہ ذکر ان آیات میں ہوا ہے، اور وہ ہے معیہ خاصہ، اور وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، صالحین کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اپنی معیت خاصہ سے نوازتا ہے، اور اسی معیت خاصہ کا یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور اتنا بڑی سپر پاور، اتنا ٹائرنٹ، اتنا ظالم بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کیا تسلی دے کر بھیجا تھا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ورنہ مائیت عامہ تو اللہ تعالیٰ کی فرعون کے ساتھ بھی تھی، اللہ تعالیٰ فرعون کے ہر حال سے واقف تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے قوت دینی تھی، وہ سارے کا سارا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے تھا۔ اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر تک پہنچے، تو پیچھے سے فرعون کے لشکر بھی آ پہنچے، اور بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور پینک ہو گئے کہ ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قالا
کلا ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا، انما یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین جلد ہی وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا ادراک ہو جائے تو اس کے توکل میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ خطرہ بھی جو ہے وہ خطرہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی فوجوں نے آ لیا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو سمندر میں ڈالو، اور جب وہ ڈالا تو سمندر پھٹا اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ خود اس میں سے نکلے اور فرعون وہیں غرقاب ہو گیا۔ یہ ہے معیت خاصہ کا ایک مظہر جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معیت خاصہ سے ہوتا کیا کیا ہے، ہماری زندگیوں میں معیت خاصہ کی کیا کیا اہمیت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید رہتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اس طرح اللہ کی معیت خاصہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اگر اللہ کی معیت خاصہ کے اتنے زبردست نتائج ہیں اور ثمرات ہیں تو پھر تو ہمیں اس کے حصول کا شوق بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں کچھ ایسے طریقے پتہ ہونے چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلا طریقہ ایمان باللہ، ایمان اپنے تمام ارکان کے ساتھ، اللہ پر ایمان، روز آخرت پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ اور ایسے اہل ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، جتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ کے لیے اتنا ہی اللہ کی معیت خاصہ میں اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ اگر آپ حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان کھولیں تو اس میں کتنے اعمال ہیں کہ جن کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، نمازیں پڑھنا، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا۔ دوسری چیز جس سے ہمیں معیت خاصہ حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کے جو ایک عام معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم شریعت کے احکامات کو بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں۔ بعض اسلاف کا قول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بھیجے ہوئے نور کی روشنی میں جو اس نے نازل کیا ہے اس میں اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اس کی نافرمانی کو ترک کر دو۔ یہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ متقین کی شان میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم پر یہ واجب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے وہ ہمیں غائب نہ دیکھے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں موجود نہ دیکھے، یعنی ایسی مجالس میں، ایسی محفلوں میں ہمیں نہ دیکھے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک ایسا پہرے دار ہوتا ہے کہ جو کبھی سوتا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایسا رہنما ہوتا ہے کہ جو کبھی چوکتا نہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں معیت خاصہ دلوا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے صبر، اور صبر ایک انتہائی عظیم قدر و منزلت والی ایک کیریکٹر ٹریٹ ہے، ایک خوبی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔
اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر استقامت اختیار کرنی ہے تو بھی اس کو صبر کی ضرورت ہے، اس نے اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے روک کے رکھنا ہے تو بھی اس کو صبر کی ضرورت ہے، اور کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی الم، کوئی غم اس کو پہنچتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی اس کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس لیے جو انسان اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا، صبر ابتغاء وجہ ربہم، انہوں نے صبر کیا اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور شیطان اور خواہش نفس سے مقابلہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگ جو صبر کے ذریعے سے معیت خاصہ حاصل کرتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو بوجہ جو تم نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہے یہ انجام۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے سے ہم معیت خاصہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے آخر میں 2 طرح کے لوگوں کے لیے اپنی معیت خاصہ کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان کے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ تو تقوی کی بات تو ابھی ہو چکی، اب ہم احسان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں یہ فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ تو عبادات میں بھی احسان کہ پورے لوازمات کے ساتھ، پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ تمام عبادات کو ادا کیا جائے، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، نہ ظاہری اور نہ ہی باطنی۔ اور اسی طرح سے دوسرے انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کیا جائے تو احسان کا معاملہ کیا جائے، یعنی ان کو حق سے کچھ زیادہ دے دیا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ تو اس طرح جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، احسان کے بدلے میں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معیت خاصہ سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے کسی اور بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی معیہ خاصہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایک احسان کا ایسا لیول اختیار کیا جائے کہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی جائے، ان کے کوئی مسائل حل کیے جائیں، کوئی مریض ہے تو اس کا علاج کروایا جائے، اور اسی طرح سے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی فائنینشیل کرائسس میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، کسی کے ساتھ اس کے کام کے سلسلے میں کہیں چل کے جانا پڑے تو اس کے ساتھ جایا جائے۔ تو یہ جو نیکیوں کی توفیق ہے احسان کے لیول پر، یہ معیت خاصہ لے کر آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے بدلہ محسنین کا، احسان کرنے والوں کا۔ اسلاف میں سے کسی بزرگ نے اللہ کی معیت کے حوالے سے اپنے ایک بھائی سے کہا کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں ڈر کس بات کا، اور اگر اللہ تمہارے خلاف ہو جائے تو پھر تم امید کس سے رکھو گے؟ انبیاء کرام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے دیکھا، پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معیت خاصہ حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو کیا کوئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو انبیاء کرام کے علاوہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معیت خاصہ سے نوازا؟ تو ایسے لوگ موجود ہیں۔
ہم صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی مائیت خاصہ کے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر تہمت لگی اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اور میں اتنا روئی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ مجھے رات کو نیند آتی تھی اور نہ ہی میرا رونا رکتا تھا۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت اب وہی جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے رکی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم معصوم ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بری کر دے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مائیت خاصہ تھی۔ اسی طرح ایک صحابی زید بن ارقم جو کہ بچے تھے، اور انہوں نے ایک منافق کی ایک ایسی بات سن لی تھی کہ جو ان کو بہت بری لگی، بہت غلط لگی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کچھ ایسے کلمات کہے کہ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منافق سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا تھا، وہ عمر میں بھی بڑا تھا، وہ کسی قبیلے کا سردار بھی تھا، تو اس کی بات زیادہ مانی گئی بنسبت اس چھوٹے بچے کی بات کے۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی مجھے ملامت کی، اور میں بڑا غمگین اور دل گرفتہ ہو کر تو میں بیٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المنافقون میں یہ آیات نازل کر دیں، وہ کلمات جو اس منافق نے کہے تھے، ایگزیکٹ وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیے کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ زید بن ارقم کے لیے اللہ تعالیٰ کی مائیت خاصہ تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کی ایموشنل ہرٹ کو بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں۔ جب یہ آیات اتریں لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ برابر نہیں ہو سکتے گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں جو کہ نابینا تھے، ابن ام مکتوم، تو یہ بڑے دل گرفتہ ہوئے، بہت اداس ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے اندر جہاد کی استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو آنر کرتے ہوئے 2 کلمات نازل کر دیے، قرآن میں ایڈیشن کر دی، غیر اولی الضرری، کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرری والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ بیٹھ رہنے والوں میں سے وہ لوگ جن کو کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جن کو کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے، وہ اور مجاہد فی سبیل اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جن کے پاس کوئی عذر ہے تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو تو ان کی نیتوں کے مطابق انشاءاللہ اجر ملے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی مخلص مسلمان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مائیت خاصہ سے نوازتے ہیں۔ اور اس مثال میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی کہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اور پھر سخت جب ریپریمانڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پر، تو منافقین نے تو جھوٹ بولے اور ان 3 صحابہ نے سچ بول کے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا سکتے تھے اور ہم پھر بھی نہیں گئے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو 50 دن کا سوشل بائیکاٹ ان کا کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 50 دن کے سوشل بائیکاٹ کے دوران بھی یہ اپنی توبہ کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات میں، ان کی معافی میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مائیت خاصہ تھی ان انسانوں کے لیے کہ جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کی اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کشادگی فرمائی ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے کعب تجھے مبارک ہو، جس دن سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا تجھ پر اس سے بہتر دن نہیں آیا۔ اسی طرح بہت سے جو اسلاف ہیں ان کے ہم واقعات پڑھیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی مائیت خاصہ کا احساس ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو
اور میرے پاس وسائل بھی اس کو حاصل کرنے کے نہ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہ ضرور دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں، ہم اپنے اندر ایمان کی وہ کیفیات پیدا کریں، ہم اپنے اندر احسان کے لیول کی عبادات اور معاملات پیدا کریں، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہو سکے۔ دوسرا ایسپیکٹ جو اس آیت میں ایڈریس کیا گیا ہے وہ ہے سکینہ۔ اور سکینہ ایک حسی چیز نہیں ہے، ٹینجبل چیز نہیں ہے، یہ ایک معنوی اور انٹینجبل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اہل ایمان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے اندر سے پینک اور ڈسٹریس اور انگزائٹیز دور کرنے کے لیے۔ جب بھی وہ کوئی ایسی مشکل سچویشن فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں 6 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سکینت کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات کو امام ابن تیمیہ نے آیات سکینہ قرار دیا ہے۔ ابن القیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ امام ابن تیمیہ ایک مرتبہ سخت شدید بیمار ہو گئے، اور ان کے درست ہونے کی، اچھا ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہی، اور ان کے اوپر سخت ایک شیطان کا حملہ ہوا تھا، ڈسٹریس کا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جو ان کے ارد گرد جمع تھے ان سے کہا کہ مجھ پر آیات سکینہ پڑھو۔ تو انہوں نے آیات سکینہ پڑھنی شروع کی، تو وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور ابن القیم اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے دل میں کوئی انگزائٹی یا کوئی بے چینی پاتا ہوں تو میں آیات سکینہ پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان بے چینیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک آیت سکینہ تو یہی ہے کہ جو ہم نے ابھی پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا تذکرہ باقی آیات سکینہ کا بھی کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت 248 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ آپ نے تلاوت سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا، کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا کہ جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ بقایا جات ہیں، اور جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان سے ان کے نبی کی جو کوئی فزیکل چیزیں، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، تو وہ ان کے لیے ایک سکون کا باعث تھیں جو کہ دشمن کے ہاتھ آ چکی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے واپس آ جائیں گی۔ تو یہاں پر سکینت کا معنی دل جمعی کیا گیا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ تمہیں واپس ملے گا، اور اسی میں نشانی ہے کہ طالوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے بادشاہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے حنین کے وقت سورہ التوبہ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ایک سکینہ کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين. غزوہ حنین کے دن مسلمانوں کے کچھ دیر کے لیے قدم اکھڑ گئے تھے. قبیلہ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب ایک دم تیر برسائے تو مسلمان جو ہیں وہ بکھر گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ واپس اکٹھا کیا اور ان پر سکینت نازل کی، اور ان کا پینک جو ان کے دل میں پھیل گیا تھا اس کو ختم کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کو فتح دی. تیسری آیت سکینہ سورہ الفتح آیت نمبر 4. تلاوت سنیے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے. تو وہ جو ایک انگزائٹی اور اضطراب تھا جو مسلمانوں کو خاص طور پر صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں صلح کی، اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک پیدا ہو رہا تھا. ابو جندل ابھی آ کے اور ان کو سہیل بن عمر واپس لے گیا، اور اسی طرح سے کچھ ایسی شرائط تھیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ہیومیلیٹنگ تھیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک سکینت نازل کی. وہ لڑے نہیں، انہوں نے آرگیو نہیں کیا، انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا. پھر اسی طرح سے اگلی آیت سکینہ بھی سورہ فتح ہی میں ہے، اور وہ ہے الفتح آیت نمبر 18. تلاوت سنیے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آپ سے راضی ہوں. اس لیے کہ اس وقت آپ پینک نہیں ہوئے، آپ نے کوئی گروپ کے اندر ایک اور گروپ نہیں بنایا، آپس میں مشورے نہیں کیے کہ یہ ہم بیعت کیوں کر رہے ہیں. اور بیعت کس بات کی تھی؟ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو بحیثیت سفیر مکہ میں تشریف لے گئے ہیں تو ان کو کفار نے شہید کر دیا ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی کہ ہم عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے یا یہ کہ ہم فرار نہیں ہوں گے. تو اس بات پر سب نے بیعت کی سوائے ایک منافق کے. تو یہ ان کی سکینت کی علامت تھی کہ وہ گھروں سے دور تھے، وہ تو عمرہ کرنے آئے تھے، نہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کسی قسم کے قتال کے لیے، نہ ہی ان کی ایسی کوئی نیت تھی اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی تیاری بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹیسٹ میں سے گزارا، تو وہ اس ٹیسٹ میں سے بھی گزرے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے اندر اخلاص دیکھتا ہے تو پھر سکینت نازل کر کے ان کی مدد بھی فرماتا ہے. اور پھر سورہ فتح ہی کی آیت نمبر 26 آخری آیت سکینہ. تلاوت سنیے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
ان کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت کو جگہ دی، اور غیرت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات کا پابند کیا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ قریش کا جو یہ رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کسی صورت اندر نہ آنے دینے کا، اس میں صحابہ کرام کے جذبات اس طرح سے بھڑک سکتے تھے کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہو جاتے، اور چھوٹی چھوٹی سی جو اسکرمشز تھیں جو ہو رہی تھیں اس میں بھی انہوں نے کوئی لوگ اگر پکڑے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اتنا زیادہ وہ آزمائش کا وقت تھا، لیکن اس میں نہ وہ آپس میں الجھے، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی مکہ کی طرف چڑھائی کی، نہ ہی کوئی اگریشن کی، اور یہ اس سکینت کا نتیجہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر نازل کی تھی کہ جو اس کے راستے میں نکلے اور پھر اس کے راستے میں ستائے گئے۔ سکینہ کے حوالے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکینہ حاصل کیسے کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اور جب دل اطمینان میں ہوتا ہے نا تو سکینہ جب دل کے اندر ہوتی ہے تو انسان کا جسم بھی بہت باوقار، بہت ڈگنیفائڈ، اور بہت زیادہ جو اس کے اندر ایک فزیکل بے چینی اور اضطراب بعض لوگوں میں نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ان کے دل کی بے چینی کا عکاس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کریم اخلاق ہے کہ انسان کے اندر وقار اور ڈگنیٹی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتی ہے، یعنی وہ ایک درست بات کرتے ہیں، ڈگنیفائڈ انداز میں کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں وہ درست بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور آخر میں العمل بالآیات، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہو جائے، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی سکینہ نازل کرے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح.